نال درود پڑھدا ہے نا، میں اون دے درود نو سننا تے جڑا سلام پڑھدا ہے میں اون دے سلام دا جواب بھی عنایت فرمانا۔ پھر محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کادا مان بیگانی چیز اتے، کادا مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، کادا مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، اے رب دی یاد نو نہ بھلا سجنا، دس تا سہی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا، اکو حال امیر غریباں دے، اکو حال امیر غریباں دے، ملے کفن بھی نال نصیباں دے، اکو حال امیر غریباں دے، ملے کفن بھی نال نصیباں دے، جڑے سیج پھلاں تے سوندے سن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا، جدو آخری کڑیاں آنیاں نے چھڈ جانا انہاں پینا پائیاں نے، جدو آخری کڑیاں آنیاں نے چھڈ جانا سب پینا پائیاں نے، پر جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے او خوش ہو سن ہر تھاں سجنا۔ برادران اسلام، میں کوئی لمحہ چوڑا واز نہیں کرنا، صرف چند منٹ حاضری۔ دعائے اللہ خلقی کے ناج اللہ شانو ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بابا جی دے کامل بخشش فرمائے، انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے، انہاں دے الواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں جڑی ڈاڑے سامنے آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں بھی کوئی بندہ میرا بندہ جدوں بھی کوئی بندہ مینوں پکاردا ہے، جتھے بھی پکاردا ہے میں اون دے پکار نو سننا وا، اور ان دی پکار دا اجیبو میں ان دی پکار دا جواب عنایت فرمانا۔ جدوں پکارے، جتھے پکارے، جس حال میں پکارے، جس وقت پکارے، فرمایا میں کہ ہر وقت اس کی پکار کا جواب عنایت فرماتا ہے۔ آئیے آج ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں پکارنے کے لیے بیٹھے ہیں، دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہماری پکار کیا ہے کہ یا اللہ آج ہم مل کے بیٹھے ہیں، بابا جی شبیر حسین جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ برادران اسلام، میرے اور تمہارے آقا امام الانبیاء فخر انبیاء جان کائنات رحمت کائنات رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا فانی سے پردہ کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، اب اس کی مثال ایک ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کی مثال ایک ڈوبنے والے کی طرح ہے، یعنی جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ڈوبتے ہوئے کو؟ میں نے ویسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈوبتے ہوئے کہ جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہیں مجھے ایک تنکے کا سہارا مل جائے، آخری وقت بھی وہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اگرچہ اس کی صرف انگلیاں ہی نظر آئیں لیکن اس کو سہارا کہ کہیں سے شاید مجھے اب بھی سہارا مل جائے، اب بھی سہارا مل جائے۔ میرے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صاحب ایک کو تھوڑی مٹھی کریں، فرمایا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوست و احباب کو جو پیچھے موجود ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے، آج کون ہے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کون ہے میرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، کون ہے میرے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، کون ہے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ آئیے آج ہم بیٹھے ہیں تو ان کی دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے اور تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اب نہ تو نیکی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کو فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ 3 عمل ایسے، ورنہ جب فوت ہوا تو اس وقت سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد میں صحابہ سے فرمایا، صحابہ 3 ساتھی ہیں، 3 دوست ہیں، بندے کے 3 دوست ہیں، 3 ساتھی ہیں۔ ایک ساتھی دنیا کے اندر رہتا ہے، جو ہی دنیا چھوڑی اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک ساتھی قبر تک جاتا ہے لیکن قبر کے اندر نہیں جاتا، وہاں تک ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک ساتھی ایسا ہے جو قبر کے اندر بھی جاتا ہے، دنیا کے اندر تو ساتھ رہ گئی لیکن قبر کے اندر جب سب چھوڑ جائیں گے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ وچ باغ دے خزانے جدو وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ فرمایا بتاؤ صحابہ، بتاؤ ان 3 ساتھیوں میں سے کون اچھا ہے؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ قربان جائیں، سب سے بہترین ساتھی تو پھر وہی ہوا نا جو دنیا کے اندر ساتھ تو دے ہی دے، لیکن جب سب چھوڑ جائیں گے کوئی ساتھ نہیں جائے گا تو اس وقت وہ ساتھ جائے۔ فرمایا پھر آؤ بتاتا ہوں، ایک ساتھی ہے دنیا کے اندر مال و دولت، جو ہی انسان جس کی خاطر انسان ہر وقت تگ و دو کرتا رہتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، ہر وقت وہ لگا رہتا ہے، لیکن جو ہی دنیا چھوڑی ہے اس کی بنگلے، اس کی کوٹھیاں، اس کی جائیداد سب کی سب یہیں پڑی رہ جائے گی، ساتھ چھوڑ دیا اس نے۔ اور پھر جب جو قبر تک جاتا ہے، فرمایا اس کے عزیز و اقربا، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کے اولاد ہیں، اس کے والدین ہیں، جو قبر تک تو جائیں گے، قبر کے اندر نہیں جائیں گے، قبر کے اندر نہیں جائیں گے۔ اے ڈاڈی جالج پاتیا، ایتھے کوئی نہ سنگی ساتھیا، ایتھے کسے نہ پانی چاہتیا، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایتھے کوئی نہ آل بچاوے گا، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، ایتھے کوئی نہ آل بچاوے گا، پر ایتھے کملی والا آوے گا، وچ کملی دے آل چھپاوے گا، پڑھئے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ جو قبر تک جائیں گے عزیز و اقربا ہے، قبر کے اندر نہیں جائیں گے۔ فرمایا تیسرا ساتھی جو قبر کے اندر بھی جائے گا، فرمایا نیک عمل ہے، دنیا کے اندر کر کے جائے گا تو جو ہی اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا،
لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوگا تو پھر جو ہی قبر کے اندر جائے گا، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، فرمایا اس وقت یہ قبر کے اندر آ جائے گا، روشنی بن کے آ جائے گا۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے دعا یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب عنایت فرماتا ہوں۔ جب انسان بہت ساری مشکل کے اندر ہو اس وقت پکارے، جب انسان کو ہر طرف سے نا امیدی ہو جائے، انسان بے بس ہو جائے، اس وقت اپنے رب کو پکارے، میرا رب ضرور مدد نازل فرماتا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہماری پیاری امی جان ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت، بوڑھی عورت آتی ہے اور اپنے پچھلے واقعات سناتی ہے، باتیں کرتی کرتی آخر میں جب جاننے لگتی ہے تو کہتی ہے آہ یوم الوشاح، او ہار کا دن، ہار والا دن۔ تو ایک دن ہماری امی جان نے پوچھ لیا، بی بی تو ہر روز جاتے ہوئے کہتی ہے یوم الوشاح، ہار والا دن، وہ ہار والا دن کیا دن ہے، اس دن کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی کہ اس دن اللہ نے میری جان بھی بچائی ہے، مجھے ایمان بھی نصیب فرمایا ہے۔ واقعہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی ہوا یہ کہ میں ایک کافرہ لونڈی تھی، ایک کافر آدمی جو بہت بڑا مالدار تھا اس کی لونڈی تھی، زر خرید تھی۔ ایک دن ہوا ایسے کہ اس کی صاحبزادی نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، وشاح کہتے ہیں چمڑے کے ہار کو جس کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوں، چمڑے کے اندر ہوتا ہے اور چمڑے کا بنا ہوتا ہے، ہیرے جواہرات لگے تھے، اور شاہی لوگ جو بہت امیر ترین لوگ تھے وہ پہنتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے مالک کی صاحبزادی نے وہ ہار پہنا ہوا تھا، وہ ہار ایک دن اتار کے رکھا، خود نہانے لگی، ادھر ہار رکھا، ادھر ایک چیل دیکھ رہی تھی، اس چیل نے وہ گوشت سمجھ کے اٹھا لیا۔ اب میرے مالک نے جب دیکھا کہ صاحبزادی کے گلے میں ہار نہیں ہے تو صاحبزادی ان سے نے کہا کہ ہار کدھر ہے؟ میرے سوا گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھا بتاؤ ہار کدھر ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ خیر مجھے مارنا شروع کر دیا، مختصر کر دیتا ہوں، مارنا شروع کیا، بہت مارا، لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے میرے اعضاء کی، حتیٰ کہ اعضاء مخصوصہ کے بھی تلاشی لی، مجھ پہ اتنا ظلم کیا، اور اس کے رشتہ دار سب آ گئے۔ میں نے کہا کہ ہار میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس وقت بتوں کو پکارا، کیونکہ کافرہ تھی، بتوں کو پکارا، لات و عزا کو پکارا، سب بتوں کو پکارا، کبھی کس کا نام لیتی ہوں، کبھی کسی کا نام لیتی ہوں، پکارا، لیکن کون میری مدد کرے؟ اچانک میرے ذہن میں آیا میں نے ان بتوں کو تو پکار لیا ہے، آج میں اس ذات کو کیوں نہ پکاروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عرض کی، ادھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے میں نے عرض کی یا اللہ آج مجھے بچا لے، آج میری عزت بچا لے، آج میری سچائی ظاہر کر دے، اگر آج تو مجھے بچا لے گا میں تیرا دین قبول کر لوں گی، میں تیرے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا، فرماتی ہے اتنا کہنا تھا، ادھر سے ایک چیل اپنے منہ کے اندر ہار لیے ہوئے واپس آئی اور دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ سے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا لوگو یہ دیکھو، وہ چیل آ رہی ہے جس کے منہ کے اندر ہار ہے، وہ چیل ایستا آ رہی ہے، اور آ کر جو ہی قریب آئی اب اس نے ہار چھوڑا، ہار نیچے گرایا، پھر کر کے اڑ گئی،
جب اڑ گئی ہے تو پھر میں نے لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ دیکھو میرے رب نے میری سچائی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کون سا رب؟ نے کہا کہ جس کو میں نے ابھی پکارا ہے وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور کہنے لگی کہ میں نے اسی وقت ان لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے بتوں کو پکارا تھا، میری پکار کسی نے نہیں سنی، میں نے لات و عزا کو پکارا، پکار کسی نے نہیں سنی، لیکن میں نے اس ذات کو پکارا ہے جس کا یہ اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کے پکار کا جواب عنایت فرماتا ہوں۔ اس نے میری سچائی ظاہر فرما دی ہے۔ ہم اکٹھے مل کر یہ ختم شریف کیوں دلاتے ہیں؟ آئیے بس ایک حقیقت بیان کی اجازت چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، اور لیکن ہم میں سے کوئی اتنا بڑا مجمع میں سے کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ بھی ہوتا ہے، اور اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ خلق کائنات سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو بیت اللہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے دروازے کے جب قریب آتے ہیں ایک آدمی دروازے کے چوکھٹ کو پکڑ کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب وہ یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ ادھر بندہ کہتا ہے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو میں نے اس بندے کے اوپر جا کر اس کو قریب جا کر اس کو جھنجھوڑ کر پکڑ کر کہا، میں نے کہا بتا تو بولا تو نہیں ہے، سنائی دیتا ہے، بہرا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں بہرا نہیں ہوں، سنائی دیتا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ جو جب تو آواز دیتا ہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو بتا تو یہ سن رہا ہے؟ اس نے کہا سن رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیوں تکلیف کر رہا ہے؟ تیری حاضری قبول نہیں ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے دل کی تختیوں پہ لکھنے والی ہے، وہ جواب دل کی تختیوں پہ لکھنے والا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ حضرت آپ بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سنیے مجھے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں، آج مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں، لگاتار میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن جب حج کرنے کے لیے آتا ہوں یہاں پہ آ کر میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا پھر 13 سال ہو گئے ہیں تو تو نے کون سی ایسی غلطی کی ہے؟ پھر تیری حاضری جب قبول نہیں تو کیوں یہ فقط کرتا ہے؟ کیوں تو اتنا یہ پریشانی اٹھاتا ہے؟ کیوں یہ تو آتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے؟ اس نے جو جواب دیا کہنے لگا حضرت میری عمر 13 سال نہیں 14 سال نہیں 24 سال نہیں، اگر 14,000 سال اللہ تعالیٰ کر دے، ہر سال مجھے بلاتا رہے، میں یہاں پہ آ کر کہتا رہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آگے سے آواز آتی رہے لا لبیک، میں تب اس در کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اب اتنی بات کی کہ میں اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، اتنی بات کی ہے تو اس نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،